ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اب رہی بات رمضان جو لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں کا گزر رہا ہے ابھی، تو اور بہت سارے جگہوں پہ بھی لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے کنٹریز میں لاک ڈاؤن ہے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن سے فرق پڑنے والا ہے۔ لیکن انگلش کا ایک کوٹ ہے کہ a pessimist sees an opportunity, a difficulty in every opportunity, and an optimist sees an opportunity in every difficulty۔ کہ ایک پیسیمسٹ جو ہوتا ہے، ایک پیسیمسٹ انسان جو ہوتا ہے، وہ ہر اچھے اپورچونٹی میں مطلب کوئی اپورچونٹی اس کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی وہ ڈیفیکلٹی دیکھتا ہے، اس میں بھی وہ کمی دیکھتا ہے، اس میں بھی وہ پریشانی کو دیکھتا ہے۔ اور ایک آپٹیمسٹ انسان جو ہوتا ہے، وہ اچھا عمل کرنے مطلب اچھا سوچ رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے، وہ ایوری ڈیفیکلٹی، ہر پریشانی میں بھی اپورچونٹی کو دیکھتا ہے، ہر پریشانی میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا حل ہو سکتا ہے، اس میں کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو آپٹیمسٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو آپٹیمسٹ بننا سکھا رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے۔ جنگ احد کا جنگ تھا، احد کے جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی شکست ہو جاتی ہے، وہاں پر لگ بھگ ہار چکے ہوتے مسلمان، بہت سارے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں، مطلب تمہارا کوئی سپورٹر نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں۔ اس وقت میں بھی وہ آپٹیمزم، وہ چیز کہ اگر شکست بھی ہو چکی ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو سکھایا گیا کہ ہم لوگ کو ہار نہیں ماننا چاہیے۔ تو اگر لاک ڈاؤن میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ابھی ہم لوگ نہیں کر سکتے جو رمضان میں عام طور پہ ہم لوگ کو کرنا ہے، لیکن ہم اس ڈیفیکلٹی میں اس پریشانی کے حال میں بھی ہم لوگوں کو آپٹیمسٹ بننا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس میں سے بھی جو اپورچونٹی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جو ڈیفیکلٹی ہے اس پہ صرف روتے رہنا ہے ہم لوگوں کو۔ جیسے کہ روزہ میں تو کوئی دقت نہیں، کوئی بھی روزہ رکھے گا ہی، چاہے لاک ڈاؤن ہو، آپ اپنے گھر میں رہ کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رہی بات افطاری کی، تو افطاری میں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص غریب ہے، کوئی مجبور لوگ ہے، کوئی مجبور مسلمان ہے، تو ان تک افطاری اگر نہیں پہنچ رہی تو ان کو روزے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حالت میں ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو ترمذی کی حدیث نمبر 807، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی افطاری کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو اگر کسی کو آپ افطاری کرا رہے ہیں، کسی مسلمان کو آپ افطار دے رہے ہیں، تو اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت میں، اس لاک ڈاؤن کے سچویشن میں جہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو افطاری میں پریشانی ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں تک افطار کو پہنچائے اور ان لوگوں تک روزے کو پورا کرنے، ان لوگوں کو مدد کرے کہ وہ لوگ روزے کو پورا کرے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے نبی کی حدیث جس طرح سے ہے، ہم لوگوں کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزے رکھنے والوں کو اجر ملتا ہے۔ مسجدوں میں ہم نہیں جا سکتے لاک ڈاؤن میں، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ مسجد میں نہیں جا سک رہے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ مسجد میں نہیں جا سک رہے، لیکن اس ڈیفیکلٹی میں ہم لوگوں کو اپورچونٹی کو دیکھنا ہے، ہم لوگ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم لوگ اگر ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم لوگ گھر میں نماز پڑھے، گھر میں جماعت بنا کر کے نماز پڑھے، اور گھر میں ہم لوگ تعلیم دے۔ جس گھر بہت بار ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تعلیم نہیں دے سکتے جب ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھتے۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، گھر میں رہ کر کے اپنے گھر والوں کو لے کر کے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو ایڈوکیٹ کریں کہ کس طرح نماز پڑھنا، نماز میں کھڑے کیسے ہونا، نماز میں رکوع میں کیسے جانا ہے، نماز میں سلام کے بعد کون سی دعا کو پڑھنا ہے، نماز میں کون سی کتنے رکعت ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ ایڈوکیٹ، یہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ لوگ ہمارے پاس کہ اس لاک ڈاؤن میں جب ہم گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہیں جا پا رہے، تو گھر میں ہم لوگ اس موقع کو استعمال کر کے ہم اپنے گھر والوں کو ایڈوکیٹ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 6 میں۔ اسی طرح تراوی کا جہاں تک میٹر ہے، تراوی بھی ہم لوگ اس لاک ڈاؤن میں اگر ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھر والوں کو جمع کر کے ہم لوگ تراوی کو پڑھے۔
آپ کو جتنی سورہ یاد ہے، اگر آپ کو قرآن جتنا بھی یاد ہے آپ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مصحف کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ قرآن کو لے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی فتویٰ ہے، اسکالرس کے، علماء کے فتویٰ ہے اس کے اوپر بھی. صحیح البخاری کی حدیث بھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اس طرح پڑھاتے تھے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اچھا موقع ہے کہ قرآن جتنا آپ کو یاد ہے اس کو آپ ریوائز کر سکے. ابھی آپ کو، کیونکہ آپ کو تراویح پڑھنا نہیں، جا کر کے سننا نہیں صرف قرآن، بلکہ آپ کو گھر میں پڑھانا ہے. تو جب آپ گھر میں پڑھائیے گا تو یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ جو قرآن آپ کو یاد ہے، جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس کو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. اگر نہیں یاد ہے بہت ساری صورتیں تو اس کو ابھی آپ کو یاد کر سکتے ہیں. اور رمضان بہت ہی اچھا موقع ہے قرآن کو یاد کرنے کا. اسی طرح قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا. جب ہم لوگ تراویح میں پڑھتے، تراویح جا کر کے پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے لاک ڈاؤن میں، تو آپ اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھے. قرآن کی اگر آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ ساتھ میں قرآن 1 گھنٹہ اس کو سمجھ کر کے، ایک پارہ کو یا جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھ کر کے پڑھے، تاکہ آپ اس پہ عمل کر سکے، تاکہ آپ اس پہ چل سکے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا جب سوال کرے کیا ہے کوئی سمجھنے والا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کوشش کریں گے اس کو عمل کرنے، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بات پہ آپ لبیک کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ لاک ڈاؤن میں بہت ہی اچھا موقع ہے ہم لوگوں کے پاس، جو وقت ہے آپ کے پاس یہ بہت ہی اچھا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو غنیمت، دو بلیسنگز لوگ ہمیشہ، جس کو انسان ہمیشہ جس کو بولا ویسٹ کر دیتے، ضائع کر دیتے، ایک خالی وقت ہوتا ہے، ایک ان کا اچھا صحت ہوتی ہے. تو یہ جو خالی وقت آپ کو مل رہا ہے، آپ کا صحت میں آپ کو جو خالی وقت مل رہا ہے اس میں آپ اس کو استعمال کریں. آپ قرآن کو اپنے روٹین میں لائے کہ قرآن کو سمجھ کر کے آپ کو اس رمضان میں پورا کرنا ہے، سمجھ کر کے اس رمضان میں آپ کو اس کو پڑھنا ہے. اور ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس رمضان کو ہم لوگوں کو بہتر بنانا ہے. جیسے کہ میں نے وہ لائن پڑھا، a pessimist sees an opportunity, a difficulty in every opportunity، کہ ہر اپورچونٹی میں، ہر موقع میں جو پیسیمسٹ ہوتا ہے، جو بدگمانی رکھنے والا انسان ہوتا ہے، وہ ہر موقع میں پریشانی کو دیکھتا ہے. لیکن ایک آپٹیمسٹ جو ہوتا ہے، ایک اچھا گمان رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے، وہ ایوری ڈیفیکلٹی، ہر پریشانی میں ایک اپورچونٹی کو ڈھونڈتا ہے، ایک اچھا چیز کو، ایک موقع کو تلاش کرتا ہے. تو اس رمضان کو جو کہ لاک ڈاؤن میں گزر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں گزرے اور ہم لوگوں کا، تو اس رمضان میں ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ اور رمضان سے بھی ہم لوگ اس رمضان کو اور بھی اچھا کر سکے، اس رمضان کو اور بھی اچھے سے گزار سکے.